نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. پھر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ہر جنس کی الگ الگ جو مخلوق ہے اسی جنس کی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی. مثال کے طور پر میرے محترم عزیزوں، پھول تو سارے ہی خوش نما ہیں، لیکن گلاب کے پھول کی بات سب سے جدا ہے. یعنی اسی طرح دھاتیں تو ساری ہی قیمتی ہیں، لیکن زمین سے نکلنے والی دھاتوں میں سے سونے کی بات سب سے جدا ہے. میرے محترم عزیزوں، دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کی بات سب سے الگ ہے. راتیں بھی ساری ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن راتوں میں شب قدر کی بات سب سے الگ ہے. اوقات سارے کے سارے ہی قیمتی ہیں، لیکن اوقات میں تہجد کی وقت کی بات سب سے الگ ہے. جتنے بھی مہینے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے سارے کے سارے وقت کے سنگ میل ہیں، لیکن مہینوں میں رمضان المبارک کی بات سب سے الگ ہے. کتابیں میرے محترم عزیزوں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن کتابوں میں قرآن مجید کی بات سب سے الگ ہے. فرشتے سارے کے سارے نورانی ہیں، اور میرے محترم عزیزوں فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ان نورانی مخلوقات میں سے بھی سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب سے الگ ہے. مساجد تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی گھر ہیں، لیکن میرے محترم عزیزوں مساجد میں بیت اللہ کی بات سب سے الگ ہے. پہاڑ بھی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، لیکن پہاڑوں میں جودی پہاڑ کی بات سب سے جدا ہے. غار بھی سارے کے سارے پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن غار حرا اور غار ثور کی بات سب سے جدا ہے. میرے محترم عزیزوں انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات سب سے الگ ہے. یہ پوری کی پوری امت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اللہ کے نزدیک محترم ہے اور مکرم ہے، لیکن اس امت کے اندر صحابہ کرام کی بات سب سے الگ ہے. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اسلامی نقطۂ نگاہ سے انبیاء کرام کے بعد اس پوری کی پوری دنیا کے اندر سب سے محترم سب سے مکرم جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے جانثاروں کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ تو حقیقت یہ ہے میرے دوست کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول سے میرے محترم عزیزوں اتنی اور ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبت کی داستانیں سنی اور سنائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری محبت کی داستانیں صحابہ کرام کی محبت کے آگے کوئی بھی مثال پیش نہیں کر سکتی. میرے محترم عزیزوں وہ اپنے وعدے کے پکے تھے اور اپنے قول کے سچے تھے، اور صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ کی مضبوطی بھی اپنے آپ سے شرما جایا کرتی تھی. اور میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم پر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. اور میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف اس لیے فرمائی کہ انہیں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی دکان، اپنے مکان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر بھی چند مراتب بنائے ہیں. صحابہ کرام میں سب سے بلند درجہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا درجہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ چار صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی سب سے اونچا درجہ انہی کو عطا کیا گیا ہے. اس کے بعد ان عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام کا درجہ ہے
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ان 313 صحابہ کرام کا درجہ بنتا ہے جو غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام کا درجہ بنتا ہے جو غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام کا درجہ بنتا ہے کہ جنہوں نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان فرمائی تھی۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابک النجوم، میرے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی بھی اتباع کے اندر چلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا بن جائے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ میرے مولا تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتا ہے، تو اللہ کا قرآن میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو صحابہ کرام کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ فرما کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو فرمایا بلند کیا ہے، تو والذین معہ فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بھی بلند فرمایا، اشداء علی الکفار فرما کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند فرمایا، رحماء بینہم فرما کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند فرمایا، تراہم رکعا سجدا فرما کر سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند فرمایا، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان فرما کر تمام کے تمام صحابہ کرام کی شان کو اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، خود اللہ نے اپنے قرآن میں ان صحابہ کرام کے سچے ہونے کی گواہی دی، تو کہیں اولئک هم المفلحون فرما کر صحابہ کرام کو کامیابی کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فرما کر اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اور اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ تو کہیں میرے محترم عزیزو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فرما کر رہتی دنیا تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو بطور مثال کے رکھ دیا کہ اگر ہدایت چاہیے تو میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور کہیں والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو کوئی بھی میرے نبی کے صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا ہی راضی ہوگا جیسا کہ وہ میرے نبی کے صحابہ جو اپنے نبی کے صحابہ کرام سے راضی تھا۔ اور کہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا تھا۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس سے متصل تابعی تھے، پھر اس سے متصل جو تبع تابعی تھے، ثم الامثل فالامثل۔ اور میرے محترم عزیز ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو لوگوں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے معاملے میں، لا تتخذوہم من بعد غرضا، اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ فمن احبہم فبحب احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، فمن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جو میرے صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، وہ مجھ سے نفرت اور بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کرام کو کبھی بھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے نام پر صدقہ کر دے اور میرا ایک صحابی صرف ایک سیر گندم اللہ کے نام پر صدقہ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو عذاب کے اندر گرفتار کر دے گا۔ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام کا مقام بہت زیادہ بلند تھا، اس جہان کے اندر بھی بلند تھا اور اس جہان کے اندر بھی بلند تھا۔ اور کیسا بلند تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس جہان میں کتنا بلند تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس کو لے کر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے بے اختیار کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ جو ابوبکر صدیق ہے، ابوبکر صدیق گردن جھکا کر بیٹھے تھے، کل روز قیامت جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے کہ ابوبکر مجھ سے جنت میں داخل ہو جا، ابوبکر مجھ سے جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ ابوبکر صدیق جنت کے جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہوگا وہ دروازہ دوسرے دروازوں پر فخر کرنے والا بن جائے گا۔
وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اپنی فرمایا کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت فرمایا کہ لوگوں میں نے سب کے احسانات اتار دیے، کسی کا احسان اپنے ذمے لے کر نہیں جا رہا، ایک ابو بکر صدیق کا احسان مجھ پر باقی ہے جو میں قیامت کے دن اتارنے والا بنوں گا۔ اور آخرت میں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا، اور ایسا غصے اور جلال کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا لا تیرے امتی کو حساب کے لیے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ میرا زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ فرمایا ایمان لانے سے پہلے کا ہے، اگر اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ لیا اللہ کے رسول فرمائیں گے جاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو میرا محترم عزیزو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا جلال جو ہے وہ جمال میں اور اللہ کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ مسکرا کر فرمائے گا اور میرے نبی کے یار غار تجھ سے کیا حساب لینا، تو جا، تجھے ہنستے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا دنیا میں یہ مقام تھا کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے کئی گھنٹوں تک شیطان اس گلی سے نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کے رسول کی زبان نے کہا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے محترم عزیزو یہ تو دنیا کا مقام تھا، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر کسی کو ستاروں کے برابر نیکیاں دیکھنی ہو تو وہ عمر ابن خطاب کی نیکیوں پر نظر ڈال دے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام تھا؟ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح میں دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب دونوں صاحبزادیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمزدہ، بڑے غمگین رہتے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سسرالی تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، اب عثمان کے پاس کیا باقی رہا؟ ارے کہا عثمان تجھے کیا معلوم کہ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ تو دو تھی، اگر محمد کی 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب تیرے نکاح کے اندر دینے لگا۔ اور آخرت کے اندر کیا مقام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک رفیق یعنی ایک دوست عطا کرے گا، اور جنت میں میرا جو رفیق ہوگا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دنیا میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فرمایا کہ علی منا وانا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے امین اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر، ذرا غور کیجئے میرے محترم عزیزو میری بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، اب سب سے بڑا امین ہجرت کر کے جا رہا تو یہ اپنا امین کس کو مقرر کر کے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد امین مقرر کیا کہ علی میرے بعد یہ امانتیں تم ہی لوگوں تک پہنچا کر میرے پاس آنے والے بنو گے۔ اور آخرت میں کیا مقام دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا علی اترضى ان يكون منزلك امام منزلتي في الجنہ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا گھر بالکل میرے گھر کے سامنے بنا دے؟ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، غلام تھے، فرمایا کہ رنگ کے سیاہ تھے، اور فرمایا کہ پیچھے حسب و نسب کا معلوم نہیں تھا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ مؤذن اسلام بنے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ فتح مکے کا فرمایا کہ موقع آیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آج تم بیت اللہ کی فرمایا چھت پہ چڑھ کر اذان دو گے۔ ارے ذرا سوچئے میرے محترم عزیزوں، جس بیت اللہ کی در و دیوار کو ہم سارے چومتے ہیں اسی بیت اللہ کی چھت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو چوم رہی تھی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا۔ آخرت میں کیا مقام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال جب میں معراج کے موقع پر جنت کے اندر گیا تو میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی، میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل یہ تو میرے پیارے میرے بلال کی آواز ہے۔ آپ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی غلامی اتنی پسند ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنوائی کرتے ہیں۔ کیا مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو؟
جو حیا کا پیکر تھی، جو عزت کا پیکر تھی، جو ایسے میرے محترم عزیزو رخصت ہوئی کہ فرمایا جب موت کا وقت آیا تو خود ہی اپنے آپ کو غسل دے دیا اور خود ہی کفن اوڑھ لیا اور فرمایا اپنی باندی کو کہ علی باہر گئے ہوئے ہیں، جب علی آئے تو ان سے کہنا کہ فاطمہ بنت محمد اپنے رب کے دربار میں جا رہی ہے اور مجھے غسل نہ دینا، اور وصیت کی کہ فاطمہ بنت محمد کو ساری زندگی کسی فرمایا نامحرم آنکھ نے نہیں دیکھی، لہذا فاطمہ بنت محمد کا جنازہ بھی ایسا اٹھایا جائے کہ کوئی یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ فاطمہ بنت محمد کا قد اونچا تھا یا نیچا تھا۔ آج کی بیٹی اس زندگی کو اپناتی کیوں نہیں میرے محترم عزیزوں کہ جس زندگی کے بعد اللہ عزت دے گا تو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آخرت میں کیا مقام ملے گا؟ سنیں میری وہ بہن اور بیٹیاں جو آج بےہودہ لباس پہننے کو پسند کرتی ہیں، وہ فاطمہ بنت محمد جس نے ساری زندگی حیا کے اندر اور پردے کے اندر گزار دی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کیا مقام دے گا؟ سارے کے سارے مسلمانوں کو فرمایا کہ جو ہے وہ فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو پولیس صراط کے پاس جا کر روک دیا جائے گا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کھڑے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرے گا لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، خصوصاً کوئی مرد اپنی نظر نہ اٹھائے۔ کہ آج کے دن کیا معاملہ ہے؟ کہ پولیس صراط سے سب سے پہلے حیا کا پیکر فاطمہ بنت محمد گزرے گی، اس کے بعد پولیس صراط پر سے گزرنے کی دوسروں کو اجازت دی جائے گی۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری کی پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے خود اللہ تعالی نے چنا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس امانتاً پہنچا ہے، اس میں سب سے زیادہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے پیچھے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاقیں بھی دی گئی تھی۔ اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت کے اندر فرمایا تپتی ہوئی ریت کے اندر دن کی گرمی کے اندر گھسیٹا گیا اور ان کی آہوں کا بھی دخل شامل ہے، اور فرمایا جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جلی ہوئی کمر کو بھی دخل ہے۔ یہ جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت شامل ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت شامل ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت شامل ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت شامل ہے۔ اور یہ جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے میرے محترم عزیزوں، اس میں بدر و احد اور فرمایا خیبر و خندق اور موتا و فرمایا تبوک کے ان مجاہدوں کی جان نثاریاں اور ان کی قربانیاں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کر یہ دین آج مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ اس دین کی خاطر اس کے محبوب پر گندی اوجھلیاں رکھی گئیں، اس کے محبوب کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، اس کے محبوب کے اوپر فرمایا مٹی ڈالی گئی، اس کے محبوب کو برا بھلا کہا گیا۔ اس دین کی خاطر اس کے محبوب صحابہ کے اوپر بڑی تکالیف آ گئی۔ اس لیے جو آدمی اس دنیا کے اندر اس دین کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے گا، جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے دین کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کرے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا بڑا سخت حساب لینے والا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تو میرے محترم عزیزوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا، نہ ہم ان جیسی قربانیاں دینے والے ہیں، نہ ہم ان جیسے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم، اور تو نہیں کر سکتا ان کی طرح، ان کی اتباع ہی تو کر کے دیکھ لے، ان کی اتباع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرمایا تیرے ساتھ ایسے ہی راضی ہوگا جیسا کہ اللہ ان سے راضی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک صحابی کے مقام کو بلند سے بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔